لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا ہے یونس علیہ السلام کی، اور یہ دعا ان کے منہ سے تب ادا ہوئی جب وہ رات کی تاریکی میں سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. یونس علیہ السلام عراق کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان لوگوں کو پہنچانے کی بھرپور کوشش بھی کی، لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا. اس کے بعد یونس علیہ السلام نے لوگوں کو وارننگ دی کہ تم پر یقیناً اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اور پھر انہوں نے اللہ کی پرمیشن کا ویٹ کیے بغیر خود ہی اس بستی کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا. دوسری طرف کیا ہوا کہ جب لوگوں نے واقعی ہی آسمان پر اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ بہت ڈر گئے. یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے خدا پر ایمان لاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور دعا کریں اور یہ عذاب ٹل جائے. مگر یونس علیہ السلام پہلے ہی بستی چھوڑ کر جا چکے تھے. تو کیا ہوا؟ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کی دعا سن لی اور عذاب کو ٹال دیا، اور یہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہے. اللہ کا عذاب اگر ایک دفعہ آ جائے تو وہ ٹلتا نہیں ہے، لیکن اس ٹائم اس قوم کے لیے وہ عذاب ٹال دیا گیا. دوسری طرف کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے، اور وہ کشتی میں سوار ہو گئے تاکہ وہ کہیں اور جا کر آباد ہو سکیں. یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اور خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ سمندر میں طوفان آ گیا، اور کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، اور جس کا نام نکلا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا کیا جا سکے. 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر دفعہ یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. چنانچہ یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی. جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور وہاں رات کی تاریکی میں باٹم آف دا سی، سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے اللہ کو پکارا، اور انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ تو واحد ہے اور تو پاک ہے، اور میں ہی ہوں جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور یہاں پہنچا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب کچھ اس طرح دیا: فاستجبنا له، اور ہم نے اس کی دعا سن لی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو اس غم، ملال اور حزن سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنین کو ان کے غم سے نجات دلائیں گے. اس دعا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے اپنے گناہ، اپنی غلطی کو تسلیم کریں، پھر اللہ آپ کو غم، حزن اور ملال سے نجات دے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو کیوں غم سے نجات نہیں دے گا؟ اس کو پکاریں تو صحیح. آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ آپ کو خوراک مہیا کرتا ہے؟ جب آپ گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ آپ کو سسٹیننس دے رہا ہوتا ہے. آپ کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دیتا ہے جو آپ کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں دیتا ہے جس سے آپ پلیئر حاصل کرتے ہیں. تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو وہ آپ کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اور اس دعا سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جو زخم ان کے جسم پہ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ٹھیک کر دیا. اور پھر یونس علیہ السلام کا رتبہ اس دعا کی وجہ سے کتنا زیادہ بلند ہو گیا کہ وہ واپس انہی لوگوں کی طرف گئے جنہوں نے یونس علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور وہ دوبارہ یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے.
اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو اس دعا کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، اور ہمارے لیے یہ ایک حدیث ہی مور دین انف ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے سارے افیئرز کو ٹھیک کر دے گا۔